احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کن کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتا ہو، یعنی جو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا فریضہ انجام دیتا ہے وہ بہت بڑا کام کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ حضرات یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ حضرات میں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کے بندوں اور بندیوں کو اللہ کا دین ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جو بہت اہم بات ہے، جس کا لحاظ کیے بغیر دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کیا، انسان کے اندر بہت موٹے موٹے طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک انسان کا جسم ہے، شریر ہے، باڈی ہے، اور ایک انسان کا دل ہے۔ انسان کی باڈی، انسان کا جسم کسی بھی اثر کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ مثلا کسی نے اسٹک منگوائی، چھڑی منگوائی اور ایک چھڑی مارا تو چوٹ فوراً لگے گی نہیں لگے گی؟ لیکن اگر کچھ سمجھانا ہو تو کسی کو بلایا اور سمجھا دیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ ایک دو منٹ میں پوری بات سمجھ جائے؟ اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، دل سے۔ دل انسان کے جسم کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اگر کسی نے کسی کے دل کو جیت لیا تو سمجھے پورے باڈی کو جیت لیا، پورے جسم کو جیت لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانہ بنایا ہے، جو ٹارگٹ بنایا ہے، وہ انسان کے دل کو۔ مکہ میں اہل کفار نے آگے سوال کیا قرآن کے بارے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، تو سوال یہ کیا لولا نزل القرآن جملۃ واحدہ، پورا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دے دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ آپ لوگوں کو عربی گرامر میں یہ سبق آیا ہوگا کہ مختلف ابواب ہیں، ان میں سے ایک باب تفعیل ہے، شاید یہ سبق آیا ہو، اور باب تفعیل کی خاصیت اور خاصہ جو ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اس قرآن کو کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دلوں کو مضبوط بنا دیں۔ لنثبت بہ فؤادک، آپ کے دل کو مضبوط بنا دیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ظاہر ہے اگر کسی کا دل مضبوط ہو گیا تو سمجھے کہ اس سے آپ جو منوانا چاہیں گے وہ ماننے پر تیار ہوگا۔ لیکن آپ نے اس کی کسی کے دل پر قبضہ نہیں جمایا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے جسم پر قبضہ جما لیں، تو کیا یہ اثر دیر تک رہے گا؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ہے غیر مسلم برادران۔ غیر مسلموں میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، جین بھی ہیں، بودھسٹ بھی ہیں، اور پھر بہت سارے فرقے ہیں اس کے۔ ان لوگوں کو اگر ہمیں دین کی طرف، اسلام کی طرف بلانا ہو تو فطرت کے مطابق اگر ہم دعوت دیں گے تو ہماری دعوت لوگ قبول کریں گے، اور فطرت سے ہٹ کر، مزاج سے ہٹ کر اگر ہم دعوت دیں گے اور تقریر کریں گے تو ہماری دعوت اثر نہیں کرے گی۔ ہمارا کام تو دلوں میں باتوں کو اتارنا ہے، ایسا فارمولہ اور ایسی باتیں، ایسا طریقہ، ایسا لہجہ، ایسا انداز کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کا مزاج، انسان کا دل جو ہے کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لیتا ہے، لیکن اس ٹائم کے بعد جب دل قبول کر لیتا ہے تو پھر زمین و زمان، پورا سنسار، پوری کائنات ایک طرف کو ہو جائے، مگر انسان اس جمی ہوئی باتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے صحابہ اور صحابیات کی تاریخ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دلوں میں دین اسلام اور ایمان کو اتارنے کے لیے تھوڑا سمے لگا، تھوڑا ٹائم لگا، لیکن جب ان کے دلوں میں ایمان اترا تو پوری سوسائٹی مخالف ہو گئی، ان کی پورا معاشرہ مخالف ہو گیا۔ کیا ان صحابہ نے ایمان کو چھوڑ دیا تھا؟
کیا اسلام کو چھوڑ دیا تھا؟ اپنے جان کو قربان کرنا تو پسند کیا، لیکن ایمان اور اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ تو ہم جب کبھی دعوت دیتے ہیں تو اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ انسان کے مزاج کے موافق ان کے سامنے باتوں کو رکھیں، اس طرح سے باتوں کو سمجھانے میں اور ان کے لیے سمجھنے میں دقت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کی بڑی آبادی ہندو بھائیوں کی ہے۔ ہندو بھائیوں کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ اسلام نیا دھرم ہے، اور ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہندوستان میں جو ہمارا دھرم ہے سناتن دھرم، یہ سب سے پرانا دھرم ہے۔ اسلام عرب میں آیا، یہ وہاں سے چل کر کے ہندوستان میں آیا ہے۔ ہم اس دھرم کی بات کیوں کریں؟ ہمارا جو اوریجنل اور پرانا دھرم ہے جس کا نام ہے سناتن دھرم، یہ سنسکرت میں ہے۔ سنسکرت میں سناتن کا مطلب ہوتا ہے پرانا، اور دھرم کا مطلب ہوتا ہے دین۔ سناتن دھرم کا مطلب ہوا پرانا دین، پرانا دھرم، یعنی شروع سے چلا آنے والا دھرم۔ یہ آلریڈی ہمارے پاس ہے تو ہم اسلام کو کیوں مانیں؟ یہ لوگ یہاں کے لوگ کہتے ہیں۔ ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں یہ بات آئے تو ہمیں انہیں مطمئن کرنا ہے کہ اسلام نیا دھرم نہیں ہے، اسلام ہی سب سے پرانا دھرم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی انسانی آبادی شروع ہوئی، اور وہیں سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو دھرم ملا تھا، جو دین ملا تھا، وہ دین کون سا تھا؟ اسلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو دین ملا وہ دین بھی اسلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین ملا وہ دین بھی اسلام تھا۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو جو دین ملا وہ اسلامی تھا، اور بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا وہ دین اسلام ہی تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس نبی کی قوم کی جو زبان تھی اس قوم کی زبان میں اس دین کا تعارف کرایا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے نبیوں کی قوم کی جو زبان تھی وہ عربی ہی تھی، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے اور عرب کی زبان عربی تھی تو عرب میں اسلام کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، اور عرب میں اسلام کا تعارف عربی زبان سے ہوا۔ سنسار کے رچیتا یعنی کائنات کے خالق نے جو انسان کی سفلتا اور کامیابی کے لیے دین دیا ہے، اس دین کا نام وہ ایک ہی دین ہے، اس ایک دین کا نام عربی زبان میں اسلام ہے، سنسکرت زبان میں سناتن دھرم ہے۔ یہ اسلام نیا دھرم نہیں ہے، یہ پرانا ہی دھرم ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہی دین چلا آ رہا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، ہندو بھائی کہتے ہیں کہ اسلام عرب سے چل کر دنیا میں پھیلا ہوا، ہندوستان میں بھی آیا۔ ہم عربی دین کو، عربی دھرم کو کیوں مانیں؟ ہمارے یہاں کا جو دین ہے سناتن دھرم، اسی کو مانیں گے۔ آپ حضرات اسے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اسلام عرب سے چل کر یہاں نہیں آیا، ہندوستان سے چل کر عرب میں گیا ہے اسلام۔ اسلام جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانی آبادی ہندوستان سے شروع ہوئی، ویسے ہی اسلام کی شروعات بھی ہندوستان سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، جس علاقے میں بھیجے گئے وہ ہندوستان میں بھیجے گئے۔ بعد میں ہندوستان کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی سری لنکا بن گیا، پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا، برما بن گیا، افغانستان بن گیا، انڈونیشیا بن گیا۔ یہ جتنے ممالک کا میں نے نام لیا یہ سب ہندوستان کا حصہ تھا۔ جس علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں وہ علاقہ اس وقت سری لنکا کے حصے میں ہے، لیکن وہ ہندوستان ہی کا حصہ تھا۔ تو ہم سب کے دادا حضرت آدم کہاں آئے تھے؟ ہندوستان میں آئے تھے۔ وہ اسلام لے کر کہاں آئے تھے؟ ہندوستان میں آئے تھے۔
پوری دنیا میں انسانی آبادی پھیلی تو انسان کی اوریجنل نیشنلٹی جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ہم جوڑیں تو سارے انسانوں کی اوریجنل نیشنلٹی کیا ہے؟ انڈین. اور یہیں سے اسلام پھیل کر کے دوسرے ملکوں میں پہنچا ہے. تو اسلام کی شروعات ہوئی ہے ہندوستان میں. اسلام مکمل ہوا ہے عرب میں، جس کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. تو اسلام شروع ہوا تھا ہندوستان سے، مکمل ہوا عرب میں. اسلام کی شروعات ہندوستان سے ہوئی اور عرب میں تکمیل ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام اسلام لے کر ہندوستان آئے تھے. اب اگر کوئی ہندو بھائی یا بہن یہ کہے کہ اسلام نیا دھرم ہے، اسلام ودیشی دھرم ہے، دوسرے دیش سے آیا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آئٹم آیا. ہم سمجھا سکتے نہیں سمجھا سکتے؟ الحمدللہ آپ حضرات کو علم دین حاصل کر رہی ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. اسلام کے مزاج میں اقدام ہے، پہل ہے، اٹیک ہے. اسلام کے مزاج میں دفاع نہیں ہے. اسلام پہل کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ پہل کوئی غیر اسلام والے کرے اور ہم اسلام والے دفاع کریں گے، نہیں، یہ مزاج نہیں ہے. اسلام کے مزاج میں اٹیک ہے، اقدام ہے، پہل ہے. اس لیے اسلام کے ماننے والے اور ماننے والیوں کو یہ چاہیے کہ اسلامی نظریات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. وہ اس امید اور انتظار میں نہ رہے کہ کوئی اسلام پر اعتراض کرے گا تو ہم جواب دیں گے ایسا نہیں، معاملہ ایسا ہے. یہ نہیں، یہ تو ہماری اور آپ کی کمزوری ہے، بیماری ہے اور عیب ہے. اس عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم لوگ دفاعی پوزیشن اختیار کر لیا. ورنہ اسلام کی مزاج میں اقدام ہے. آپ اگر گھر میں ہوتے ہیں تو اسلام کو پیش کیجئے گھر والوں پر. اگر آپ محلے میں ہوتے ہیں تو اسلام کو پیش کیجئے محلے والوں پر. اگر آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کے چال چلن سے، آپ کے رہن سہن سے، آپ کے گفتار، آپ کے بول سے لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں یہ اسلام کے ماننے والے ہیں. اسلام مسلمان کی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. ایک روایت میں مسلمون ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ اصل میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان محفوظ ہوں. اس معاملے میں ہم خواتین کو بہت بڑا رول ادا کرنا چاہیے اور ادا کر سکتی ہیں. الحمدللہ ہم پٹنہ میں خواتین کا نظام چلاتے ہیں. آپ جیسی نوجوان بچیاں جو اسکول کالج میں پڑھتی ہیں بڑی اچھی لمبی تعداد ہے، قریب 50 بچیاں ایسی ہیں جنہوں نے ٹریننگ لی ہے دعوت کی باضابطہ، اور وہ اپنے اسکول اور کالج میں اور محلے میں کام کر رہی ہیں. بہت زبردست کام کر رہی ہیں. ہم نے خواتین کو جو کام دیا ہے وہاں پٹنہ میں 2 حصوں میں ہم نے کام بانٹ دیا ہے. ایک تو گرلز ہاسٹل ہوتے ہیں، لڑکیوں کا ہاسٹل. ہفتے میں ایک روز 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہم بھیجتے ہیں جماعت بنا کر کے 5-6 آدمی کی. آپ جائیے لڑکیوں کے ہاسٹل میں، لڑکیوں کو جمع کیجئے 1 گھنٹے کے لیے. اس میں مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، غیر مسلم لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور 1 گھنٹے میں 2 بات ان کے سامنے صرف رکھواتے ہیں. نمبر 1، ہم انسان ہیں، ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے. تو انسان کی زندگی کے مقصد پر بات کرواتے ہیں اور زندگی دینے والے کا پتہ کیا ہے، کس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس کا تعارف کراتے ہیں. یہ 2 بات. دوسری ترتیب ان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے محلے میں کسی گھر میں خواتین کو جمع کیجیے 1 گھنٹے، اور اگر کسی کے اسلام کا ہم اور آپ ذریعہ بن جائے تو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے اسلام اور ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی جنت کمانے کا اور کنفرم کرانے کا سب سے اچھا اور آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی تڑپ سے، آپ اپنے جذبے سے، آپ اپنے شوق سے،
آپ اپنی ہمت اور اپنی لگن سے کم از کم ایک آدمی کو اسلام کی طرف لانے کا کام کیجئے. اور یہ کرنا تو بعد کو ہوگا، حوصلہ ابھی سے رکھ لیجیے کہ بغیر دو چند لوگوں کو اسلام میں لائے ہوئے ہم نہیں مریں گے. قسم کھا لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے قسم کو توڑے گا نہیں. ضرور کچھ نہ کچھ خواتین کو آپ کے ذریعے سے اسلام کی توفیق ملے گی اور وہ اسلام میں داخل ہوں گی انشاءاللہ. یہ چند باتیں ہمارے ذہن میں آئی تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے درمیان رکھوں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. مولانا کا وقت بہت کم تھا، اس کے باوجود مولانا نے اس ادارے کی محبت میں اپنا وقت یہاں پر دیا. مولانا نے جو باتیں عرض کی ان سب کو اپنے دامن دل سے باندھی. آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہے اس کو. اس سے پہلے جب میں پٹنہ گیا تھا تو باضابطہ مولانا سے ملنے کے لیے گیا اور اس مقصد کے لیے کہ ہمارے یہاں بھی کس طرح سے دعوتی کام شروع کیا جائے. ہم اقدامی امت ہیں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم انتظار کرنے والے نہیں ہیں، تو ہم اقدامی امت بنے. اٹھتے بیٹھتے ہم داعی بنے، چلتے پھرتے ہم داعی بنے، آٹو میں بیٹھے تو ہم داعی بنے. ہر چیز میں گھوم کر کے اپنے مقصد پر آ جائیے. اگر اللہ کی نافرمانی یوں ہی ہوتی رہی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. کیا ہم کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی ضرور فکر ہونی چاہیے. جس طرح سے کوئی آدمی گر رہا ہو، آگ میں گر رہا ہو یا راستے میں گر گیا ہو، کوئی مذہب پوچھے بغیر اس کو اٹھاتے ہیں، پریشانی سے نکالنا چاہتے ہیں. یہاں پر بھی کسی طرح کی تفریق کیے بغیر ہم کو لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہمارے آباء و اجداد کو دعوت نہیں دی جاتی تو آج ہم بھی وہی کر رہے ہوتے جو بہت سارے ہمارے ہندوستان کے بھائی کر رہے ہیں. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ کی نسل اس سے محفوظ رہے تو آپ بہترین طریقے سے دعوت کے کام کو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مولانا کے مشورے سے انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے کہ دعوتی کام کو کیسے کیا جائے. ابھی جو ہمارے یہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے، یہ طالبات ہفتے میں ایک دن اجتماع کرتی ہیں. تقریباً 100 کے قریب عورتیں جمع ہوتی ہیں جن میں کسی ایک موضوع پر 1 گھنٹہ گفتگو ہوتی ہے. بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ کہتا ہوں، مدد کرتا ہوں مولانا عبد الماجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا کہ انہوں نے اپنے بہت ساری مصروفیتوں میں سے ماہر الطیبات کے لیے وقت نکالا. مولانا عبد الماجد صاحب نے واقعی پڑھا ہے، گہرائی سے پڑھا ہے، اچھے سے مطالعہ کیا ہے اور چند منتر نہیں بہت سارے منتر ان کو یاد ہیں اور بہت اچھے سے یاد ہیں. اس کی تشریح کرتے ہیں. سنسکرت بھی مولانا نے پڑھا ہے تو پڑھ سکتے ہیں منتر کو. تو اس لیے مولانا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو درد دیا ہے، جو فکر دی ہے، جو سوچ دی ہے، جو اس حوالے سے جنون دیا ہے مولانا کو، ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، زیادہ سے زیادہ دین کا